حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم جامع مسجد کے عظیم خطیب اور مقتدر عالم دین حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں مائک پر اور اپنے عالمانہ فاضلانہ بیان سے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور ہمارے قلوب کو معمور و منور فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھی۔ اسٹیج سے آواز نہیں آ رہی، شاید نیند کا غلبہ ہے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ شیر چھال فرش پہ ترفع دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلی علی نبینا منیب صاحب، یہ جو کچھ پڑھا ہے 10 منٹ میں کاؤنٹ نہ کریں اس کو۔ معزز علماء کرام، سامعین حضرات، شیفیلڈ کے مسلمانوں اور بالخصوص علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا۔ یہ کانفرنس جسے منہاج القرآن کانفرنس کا نام دیا گیا، اس کانفرنس کی نسبت قرآن سے ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے جو کہ اللہ نے اپنے آخری رسول، آخری نبی پر نازل فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام اور رسول کرام تشریف لائے، ان کی رسالت اور ان کی نبوت کا دائرہ محدود رہا۔ ان میں سے بعض مختلف قوموں کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے، مختلف ملکوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن رب ذوالجلال نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں جسے نبوت کا تاج عطا کیا، جنہیں رسالت کا تاج عطا کیا گیا، انہیں آخری نبی اور آخری رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے محبوب آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ نہ صرف یہ کہ عرب کے لیے رسول ہیں، عربی قوم کے لیے رسول ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے لیے
تمام ملکوں کے لیے، تمام علاقے کے رہنے والوں کے لیے رسول ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علاقائی رسول نہیں ہے، علاقائی نبی نہیں ہے، بلکہ عالمی رسول ہیں، عالمی نبی ہیں۔ آپ کو جو کتاب ہدایت عطا کی گئی ہے وہ کتاب بھی عالمی کتاب ہے، کتاب بھی عالمی کتاب ہے۔ وہ عرب والوں کے لیے نہیں ہے، وہ عجم والوں کے لیے نہیں ہے، وہ شام والوں کے لیے نہیں ہے، عراق والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ نبی بھی عالمی، کتاب بھی عالمی اور دین بھی عالمی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور یہ قرآن جس کے صداقت اور جس کی حقانیت کو رب قدوس نے منطقی دلائل سے اجاگر فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے میں شک ہے تو پورے قرآن پاک جیسا قرآن بنا کر لاؤ، پورے قرآن پاک جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کے لیے 3 مرحلوں میں چیلنج دیا گیا۔ قریشی صاحب، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے کتاب الہی ہونے میں شک ہے تو پورے قرآن پاک جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ اور یہ کن کو دعوت دی جاتی ہے؟ یہ عرب والوں کو دعوت دی جاتی ہے، فصحاء اور بلغاء کو دعوت دی جاتی ہے، جنہیں اپنی فصاحت پر ناز تھا، جنہیں اپنی بلاغت پر ناز تھا۔ قرآن پاک کی جو زبان ہے وہی زبان ہے جو الف با تا سا سے مرکب ہے، اور عرب والوں کی بھی وہی زبان ہے جو الف با تا سا سے مرکب ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اگر قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پورے قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ دنیا جانتی ہے کہ اگر مکے کے فصحاء اور بلغاء بڑے بڑے قصائد بنا سکتے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ سکتے تھے، 1000 صفحات پر مشتمل عربی کی کتابیں لکھ سکتے تھے، لیکن وہ پورے قرآن پاک جیسا قرآن پیش نہ کر سکے۔ رب ذوالجلال نے اس چیلنج میں نرمی پیدا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پورے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن پاک کی 10 سورتوں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ۔ اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا عرب کے فصحاء اور بلغاء اس چیلنج کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ تیسرے مرحلے پر اللہ نے اس چیلنج کے اندر نرمی اور رعایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے، قرآن پاک کی 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے تو قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم جس ملک میں آنکھیں کھول رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہائش پذیر ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والوں سے اس بات کا جناب والا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے میں تمہیں کسی قسم کا شک ہے تو جاؤ عرب والوں کے پاس، ان یہودیوں کے پاس جاؤ، ان نصرانیوں کے پاس جاؤ جنہیں زبان عرب پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت تو بنوا کر لاؤ۔ قرآن کا چیلنج آج سے 1400 سال پہلے بھی تھا اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر پیش کر سکے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ 1400 سال پہلے جہاں زبر تھی آج بھی زبر ہے، جہاں زیر تھی آج بھی زیر ہے، جہاں پیش تھا آج بھی پیش ہے۔ تورات تبدیل ہو چکی ہے، انجیل تبدیل ہو چکی ہے، بڑی بڑی کتابیں مٹ چکی ہیں، لیکن قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ 1400 سال سے یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ رب نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب نے قرآن پاک کی حفاظت کی جو ذمہ داری قبول فرمائی اور 1400 سال سے یہ ذمہ داری برقرار ہے اور قیامت تک یہ ذمہ داری برقرار رہے گی۔ اور قرآن پاک بھی بے مثل کتاب ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہیں، آپ کی بھی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنایا اور آپ کو جو کتاب عطا کی وہ بھی عالمی کتاب،
چونکہ آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد رسول نہیں آ سکتا، تو رب نے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، صحابہ کرام نے قرآن سمجھایا، صحابہ کے بعد تابعین نے قرآن سمجھایا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، علماء نے قرآن پاک سمجھایا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی وارث ہوا کرتے ہیں، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء کرام علمی وارث ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کا یہ پیغام صرف یورپ والوں کے لیے نہیں ہے، مکے والوں کے لیے نہیں ہے، مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لہذا عالم بھی ایک ایسا ہونا چاہیے جو قرآن پاک کے عالمی پیغام کو عالمی سطح تک پہنچائے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم میں سے ہمارے ایک دوست کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، وہ ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب، جو قرآن پاک کے عالمی پیغام کو عالمی سطح پر پیش کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر قسم کے مغالطوں سے، شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر اس نیکی کے کام میں ان کے ساتھ معاونت کریں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب نے تو میرا مختصر تعارف کرایا کہ میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد کا خطیب ہوں، اور آپ کو یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ میرے استاذ حضرت شیخ القرآن علامہ عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی، حضرت علامہ شیخ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید جلال الدین شاہ صاحب پکھی والے، یہ سب میرے اساتذہ ہیں اور بڑے جلیل القدر اساتذہ ہیں۔ ہم نے ان سے یہ تعلیم حاصل کی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 4 سال تک میں حکومت پاکستان کی طرف سے سری لنکا میں رہا ہوں، عربی کا لیکچرار رہا ہوں، علوم اسلامیہ کی میں تدریس کرتا رہا ہوں، اور عربی زبان میں وہ طالب علم تامل زبان جانتے ہیں، میں اردو جانتا تھا، نہ وہ میری زبان سمجھتے تھے نہ میں ان کی زبان سمجھتا تھا، میں انہیں عربی زبان میں 3 گھنٹے تک ایک ایک مسئلے پر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا ہوں، اور انہیں پڑھاتا رہا ہوں کتابیں عربی زبان میں۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے جتنا بھی اس اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم جیسے گناہگار پروفیسر صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور پھر استاذ العلماء مولانا عبد الرشید صاحب جن کے ہزاروں کی تعداد میں علماء پاکستان میں شاگرد ہیں، جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، وہ بھی پروفیسر صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مولانا منیب الرحمان صاحب ہیں۔ تو میں تمام علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اپنے تمام شکوک و شبہات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نیک کام کے لیے ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں، اور قرآن پاک کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کے لیے اور قرآن کے عالمی پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ پروفیسر صاحب آپ سے نذرانہ نہیں وصول کریں گے، جی آپ سے پاؤنڈ لینے کے لیے نہیں آئے، آپ سے پیسے لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ یہ حیران ہوں گے کہ ادارہ منہاج القرآن جس میں 300 کے قریب طالب علم وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کوئی مدرسہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت پاکستان سے زکوٰۃ فنڈ سے رقم وصول نہ کر رہا ہو، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے، لیکن ادارہ منہاج القرآن یہ منفرد ادارہ ہے کہ 300 طلباء کی کفالت کر رہا ہے، اور حکومت پاکستان سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح کروڑوں روپے تعمیر پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کا فیضان ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کا فیضان ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہیں خصوصی نسبت اور ان کے دل میں جو عشق رسول ہے، یہ اس کا ہی فیضان ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کے برکات اور قرآن پاک کی فیوز اور قرآن پاک کے علوم سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اپنے وقت کے 3 ممتاز علمی سرچشموں علامہ کاظمی صاحب، علامہ ہزاروی صاحب اور علامہ جلال الدین شاہ صاحب آف پکی کے سرچشمہ علمی سے علم و آگہی کے شراب طہور سے سیراب ہونے والے اور علم و تصوف کے گوہر مقصود کو پانے والے علامہ مقصود احمد صاحب آپ سے منہاج القرآن کا اپنا اور دین اسلام کا تعارف پیش فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ یہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ اب میں